پڑھ کے شیطان کی کمر توڑنے والا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو انسان کا دشمن ہے، ٹریک جو اللہ سے دور کرتا ہے اس کو، وہ ہے دنیا کی رنگینیاں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ لوگوں تمہیں دنیا کی رنگینی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 27ویں شب ہے اور اس کے متعلق ہماری اکثریت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اصل لیلۃ القدر ہے ہی یہ، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے مساجد میں جتنا ہجوم آپ کو 27ویں کو ملے گا، کسی اور طاق رات کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، اس سے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23ویں رات کو لوگوں کو قیام کروایا، جو کہ رات کا تقریباً تیسرا حصہ۔ پھر آپ نے 25ویں کو قیام کروایا اور تقریباً آدھی رات تک قیام کرتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 27ویں کو قیام کروایا، اور اتنا طویل کہ صحابہ اکرام کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں آج ہماری سحری نہ رہ جائے۔ اور 29ویں کو آپ تشریف ہی نہیں لائے، آپ نے قیام نہ کروایا۔ پوچھنے میں بتایا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں آیا۔ تو اس عمل سے بات سمجھتے ہیں کہ 27ویں کو آپ نے جو ہے وہ چونکہ پوری رات جو ہے وہ قیام کروائے، اس لیے اصل چیز یہ ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ وہ عمل ہرگز نہیں کر سکتے کہ جس سے منع کریں، یا رسول اللہ اپنے کہے ہوئے عمل کے مخالف کبھی نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے خود کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ 5 طاق راتیں انہی میں تلاش کرنا چاہیے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو، بندوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے۔ فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ یہ سارے جو قرآن مجید میں جو اقوال ملتے ہیں، جو فرامین الہیہ ہیں، وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف جلدی آؤ۔ لیکن انسان کے رستے میں کچھ ایسے ٹریک ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی توجہ کو ہٹاتی ہیں، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ تقریباً 4 چیزیں، 2 تو بیرونی اعتبار سے اور 2 جو ہیں وہ اندرونی اعتبار سے۔ بیرونی اعتبار سے پہلا تو شیطان ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے ہر راستے پہ۔ اس نے کہا تھا نا، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا اور ان کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے ان کو جو بہکاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو، مانا اسی کی مخالفت میں چلا کرو۔ ایک تو یہ دشمن ہوا، اور اس سے بچنے کے بھی کئی طریقے۔ ذکر الہی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے شیطان کی کمر توڑنے والا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو انسان کا دشمن ہے، ٹریک جو اللہ سے دور کرتا ہے اس کو، وہ ہے دنیا کی رنگینیاں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ لوگوں تمہیں دنیا کی رنگینی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک کشتی جو ہے وہ پانی پہ چلتی رہے تو رواں دواں رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہوں تو ایمان کے ساتھ رہیں گے، جب دنیا آپ کے دل میں آ جائے گی نا تو پھر بھی آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ جس طرح ایک شخص پانی پہ چل رہا ہو تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ خشک نہیں رہ سکتے، اسی طرح جو انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے، دنیا کی محبت اس کے دل میں لا جائے اور آخرت کی جو ترجیح ہے، جو لگن ہے وہ دل سے نکل جائے تو وہ شخص کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ دنیا کی رنگینی، اب دیکھو نا، نماز کا وقت ہے تو دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنی طرف جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہوں گی۔ دنیا کے اندر رہیے، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، خوشی غمی رزق فراوانی نعمت اللہ نے دی استعمال کریں، لیکن غالب پہلو آخرت کا ہونا چاہیے، یہ مفہوم ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو شیطان ہے اور وہ اندرونی ہے، اور وہ ہے انسان کا نفس امارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ جو ہے انسان کو برائی پہ لگاتا ہے، یہ کبھی نہیں چاہتا جو ہے وہ کہ انسان محنت کرے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے آپ کو کبھی بھی محنت پہ جو ہے وہ یہ موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ بس اتنا کھاؤ پیو موج کرو، جن چیزوں میں مزہ ہے، چل ہے، آرام ہے، بس ان کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، محنت کی طرف نہیں لگائے گا۔ تو وما ابرئ نفس ان النفس لامارہ، یہ جو نفس امارہ ہے انسان کو برائی پہ لگاتا ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، یا اللہ ہم نفسوں کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ چوتھا اور آخری دشمن ہے، اور یہ بھی اندرونی ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی خواہش، جس کو آپ عام زبان میں موڈ کہتے ہیں۔ آج آپ نے پارا نہیں پڑھا، آج موڈ نہیں ہو رہا، آج آپ نے یہ کام نہیں کیا، دل نہیں کر رہا۔ یہ جب انسان کے مزاج میں شامل ہو جائے نا تو وہ پھر اس کی نیکی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تب ہی نیکی کرے گا جب دل کر رہا ہوگا، تو اس میں اللہ کی محبت تو نہ ہوئی، اللہ کی طرف شوق و تڑپ تو نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ اب یہ خواہش کو رب بنایا ہوا نا، خواہش دل کرے گا تو نیکی کرے گا، دل نہیں کرے گا تو نیکی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کو رب بنا لیا کہ اس کی مانتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ کہتے ہیں اس کو علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اللہ کی جو اطاعت ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کو حکم سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ بس اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ دو دشمن اندرونی اور دو دشمن بیرونی جو چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں، اور کامیابی اس کے نصیبے میں آتی ہے جو چاروں دشمنوں کو ٹھوکر مار کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اللہ رب العزت کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، کامیابی اس کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا تکمیل قرآن 27ویں شب کو 29ویں شب کو ہوگا انشاءاللہ بروز ہفتہ۔